وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، ہم نے پچھلے 2 جمعوں میں سورہ تطفیف کی تفسیر شروع کی تھی اور پچھلے 2 جمعوں میں اس تعلق سے تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جہاں تک توفیق دی ہوئی۔ آج جو تفسیر ہونی ہے وہ سورہ تطفیف کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو احکامات دیے ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے۔ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ سورت وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو حقوق دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، دوسروں کے حقوق دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کے تعلق سے مختلف وعیدیں اور جو احکامات ہو سکتے ہیں اور جو صحیح طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بتلائے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مفسرین نے اور محدثین نے اس آیت سے ان آیات سے کیا شقیں نکالی ہیں اور کیا احکامات نکلتے ہیں آج کل کے زمانے کے حساب سے، وہ بھی بتایا گیا۔ پچھلے زمانے میں کچھ احکامات نہیں تھے، وہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی بڑھی، چیزیں بڑھیں اور لوگوں کے ناپ تول کے طریقے بھی بڑھے تو اس کے احکامات بتائے گئے۔ یہ تمام تفصیل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے کے کام کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے حقوق دینے میں کمی بیشی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، وہ حقوق، اس کی تفصیل وہی مد نظر آپ کو سامنے رکھنی چاہیے جو ہم نے بتائی تھی۔ ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے ایک دن جمع نہیں کیے جائیں گے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم بات بتا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ جو بھی گناہ کرنا ہے، جس طریقے کی بھی حرکتیں کرنی ہے، جتنی بھی خرافاتیں آپ کو اس دنیا میں کرنی ہیں آپ کریں، لیکن ایک چیز آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کو اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے یہ جوانی کن چیزوں میں خرچ کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو سوال ہوگا کہ آپ نے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا، کیا اس کا صرفہ کیا تھا، کیا اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا تھا آپ کا۔ اس میں بھی احکامات ہیں کہ مال اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سخاوت کے ساتھ کام کرتا ہے یا بخل سے کام کرتا ہے۔ سخی اللہ کو پسند ہے اور بخیل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اگر آپ سخی ہیں تو اس میں بھی کیٹیگری ہے کہ کس ٹائپ کے سخی ہیں، کہ آپ جو ہے ان چیزوں کو ضیاع کر رہے ہیں، پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں۔ سخاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلا فالتو آپ جو ہے خرچ کریں، ضرورت 10 کی ہے آپ اس میں 100 لگا رہے ہیں، 1000 سے ضرورت پوری ہو سکتی تھی آپ اس میں 10,000 لگا رہے ہیں، پیسوں کا غبارہ بنا کے آپ ہوا میں اڑا دے رہے ہیں۔ یہ سب وہ خرافاتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا ہے۔ جو بھی چیز انسان کو ملی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، اس کی کمائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ انسان خود اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، اللہ کی مرضی سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ جو فیسلٹیز اس کو دے رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کو آسائش اور آرام اور جو سہولتیں دے رہے ہیں، ان کے تعلق سے سوال کے جواب ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق دینے میں کوتاہی کر رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کو ایک دن اللہ کے سامنے آنا ہے؟ کس دن؟ لیوم عظیم، ایک عظیم دن۔ اور اس کے آگے اللہ فرما رہے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، سب بستہ کھڑے ہوئے ہوں گے، پوری دنیا میں چرند و پرند جو بھی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، وہ میدان حشر میں قبروں سے اٹھا کر، جہاں جہاں بھی ہوں گے اٹھا کر ان کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور ہر ایک اس میدان میں اپنے اعمال کے مطابق پریشانی میں، مصیبت میں پڑا ہوا ہوگا۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اتنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حدیث کے مختلف الفاظ ہیں جس کا یہاں پر وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ کلا جو آتا ہے ترغیب کے لیے بھی آتا ہے اور ترہیب کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ڈرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان کتاب الفجار لفی سجین۔ جو فجار ہیں، جو فاجر لوگ ہیں، فاجر سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ گناہوں پر مصر ہوتے ہیں، اور اس میں کفار بھی آتے ہیں، کہ ان کا جو معاملہ ہوگا، جو ان کے اعمال نامے ہوں گے وہ سجین میں ہیں۔ یہ سجین کیا ہے؟ سجین یہ ایک عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قید خانہ۔ سجین کے معنی ہوتے ہیں قید خانہ، اور آج کل جو جیل ہوتی ہے اس کو بھی سجین ہی کہا جاتا ہے۔ محدثین نے مختلف جگہوں پر ایک بات یہ کہی ہے کہ سجین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے ان کا ایک ٹھکانہ کفار کا بنایا ہوا ہے، میدان محشر میں قیامت کے دن زمین کے نیچے ان کا ایک ٹھکانہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں کے، فجار کے اعمال نامے رکھتے ہیں، اور وہیں پر کافروں کی روحیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ جو لوگ تجارت میں اور دوسروں کے حقوق دینے میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اچانک یہاں پر فجار کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کا ذکر فرمایا۔ ان دونوں میں تطبیق یہی ہے کہ اگر ہم گناہوں پر مصر ہیں اور ہم گناہوں پر اڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو حدیث کے الفاظ آپ نے کبھی سنے ہوں گے تقریروں میں، اور علماء اکرام بتاتے رہتے ہیں کہ انسان جب ایک مرتبہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ ایک نقطہ ڈال دیتے ہیں، نقطہ لگا دیتے ہیں۔ دل جب، ایک بات میں اور وضاحت کر دوں، جب قرآن و حدیث میں دل کا معاملہ ہوتا ہے، جب دل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو دل سے مراد ہمارے جو سینے کے اندر جو رکھا ہوا، پسلیوں کے بیچ میں جو رکھا ہوا لوتھڑا ہے وہ مراد نہیں ہے کہ دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نقطہ لگا دیں گے۔ دل سے مراد ہوتا ہے ایک معنوی، ایک طاقت ہے، ایک قوت اور ایک حوصلہ ہے، وہ ایک جذبہ ایسا ہوتا ہے، اس طاقت کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے، اور اسی سے انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ وہ لوتھڑا اپنے آپ میں باقی ہے، وہ طاقت، ایک روحانی طاقت جو ہوتی ہے اس کو مراد لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روحانی طاقت کے اوپر ایک نقطہ لگا دیتے ہیں۔ جب انسان اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو ہٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اب اگر وہ توبہ نہ کرے اور گناہ پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرا نقطہ لگا دیتے ہیں، اسی طرح تیسرا لگا دیتے ہیں، چوتھا لگا دیتے ہیں، یعنی اتنا بڑا وہ نقطہ ہو جاتا ہے کہ ایک دن دل کی جو شفافیت ہوتی ہے، جو دل کا صاف ستھرا پن ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شیشہ ہو آپ کے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں ایک آئینک ہے، شیشہ ہے، آپ مارکر پین سے اس کے اوپر ایک نشان لگائیے، اس کے بعد دوبارہ لگائیے، تیسری مرتبہ لگائیے، ایسے ایسے لگاتے جائیے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیشے کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے جو کچھ بھی ہے اس کو دکھا دے، یہی تو شیشے کا کام ہے۔ لیکن جب آپ اس پہ نقطے لگا دیں گے تو ایک دن وہ دکھانا بند کر دے گا، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہ جائے گی کہ وہ اپنے اندر جو آ رہی ہے چیز اس کو دکھا سکے۔ اسی طریقے سے دل کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی چیز کو قبول کرے، حق بات کو قبول کرے، اسی کو کہتے ہیں عقل سلیم، اور قلب سلیم بھی کہا گیا ہے، صحیح دل اور صحیح عقل۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں زنگ لگا دیتے ہیں،
اور وہ زنگ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اچھی چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں ان کا معاملہ سجین میں ہے۔ اور سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک ایسی کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے، اور لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ اسٹامپ لگا ہوا ہے۔ مرقوم کتاب کے معنی لکھی ہوئی چیز، اور مرقوم کے معنی اسٹامپ لگانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز نوٹڈ ہے۔ ہم نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے، خواہ وہ چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، خواہ وہ اچھا کام ہو چھوٹا سا یا برا کام ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن اگر کوئی انسان چھوٹا سا اچھا کام کیا ہے تو وہ بھی وہاں پر اس کو ملے گا، اور اگر بہت چھوٹا سا کوئی غلط حرکت چھوٹی سی کر دی ہے وہ بھی اس کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اس دن ہمارا جو بھی اعمال نامہ ہوگا وہ چپ جو ہوگی، چپ آج کل سمجھ لیجئے، چپ جو ہوتی ہے موبائل میں ڈال دیجئے، آپ نے اس سے پہلے جو کچھ بھی سیو کیا ہے سب دوسرے موبائل میں آ جاتا ہے۔ وہ چپ جو ڈاٹا کیبل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو چپ جو ہوگی وہ دے دیں گے، آپ کو اعمال نامہ دے دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ چپ اس ہاتھ میں دیں گے یا اس ہاتھ میں دیں گے۔ جس ہاتھ میں دیں گے اس کے حساب سے فیصلہ ہے۔ اب جب آدمی سامنے آئے گا، جیسے ہی QR کوڈ آپ کا اسکین ہوگا، آٹومیٹک سارے اعمال نامے آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس دن کے بارے میں جھٹلاتے ہیں۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو لوگ قیامت کے دن کے تعلق سے جھٹلاتے ہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں کون لوگ جھٹلاتے ہیں؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، وہی شخص اس بات کا انکار کر سکتا ہے، جھٹلا سکتا ہے جو بہت زیادہ گنہگار ہو اور اس گناہ پر اصرار کرنے والا ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، گڑھی ہوئی باتیں ہیں، آپ اس کو کیوں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں دیکھو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا یہ عقیدے میں داخل ہے مسلمانوں کے۔ آپ ایمان مفصل آپ نے پڑھا ہوگا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس میں ہے والیوم الآخر، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اب مسلمان جو ہے سرے سے عقیدے کا انکار تو نہیں کرتا ہے، غیر لوگ انکار کرتے ہیں، ان کے یہاں مختلف جنم ہیں تو وہ لوگ مریں گے تو اگلے جنم میں وہ دوسرے طریقے سے آ جائیں گے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن آخرت کے دن کے اوپر ان کا عقیدے کے اعتبار سے انکار ہے، اس لیے وہ کافر ہے۔ رہی بات مسلمانوں کی، تو مسلمان عقیدے کے اعتبار سے قیامت کے دن کا انکار نہیں کرتا ہے، وہ انکار کرتا ہے عمل کے اعتبار سے، یعنی ایسی حرکتیں کرے کہ اس کو اس دن کا خوف ہی نہ ہو، گویا وہ یہ انکار کر رہا ہے کہ ہم کو قیامت کے دن سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ عقیدے کے اعتبار سے انکار کریں یا عمل کے اعتبار سے انکار کریں، مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس تعلق سے حفاظت فرمائے کہ قیامت کے دن کے اوپر ہمیں عقیدے سے بھی انکار نہیں کرنا ہے، عمل سے بھی انکار نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگ یہاں اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے ملتے ہیں، جب ان کو کوئی بات سمجھانے کی بات آتی ہے قیامت کے دن سے متعلق، آخرت سے متعلق، یا یہ کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھ لیا کرو، اچھی چیز ہوتی ہے، اور جو ہے یہ غلط کام مت کرو، ایک دن جانا ہے، ایک دن اٹھنا ہے، تو ایک صاحب جو ہے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے یہ پوچھنے لگے کہ آپ صحیح بات بتائیے کہ کیا آپ کو بھی قیامت کے دن کے اوپر یقین ہے، ایمان ہے آپ کو بھی، ایسا کچھ سمجھ میں آنے والی چیز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ بتانے لگے، انہوں نے یہ جواب دیا کہ کیوں نہ ہم یقین کریں، وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو کسی نے دیکھا نہ ہو۔ ہم لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کفار نے بھی آپ کو سچا اور امانت دار کہا ہے۔ کفار نے بھی، جو لوگ کافر تھے وہ بھی آپ کو سچا اور امانت دار کہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ مجھے قیامت کے دن کے تعلق سے وہاں پر معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھا دیا گیا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، اور کافر کن حالات میں ہیں، سود خور کن حالات میں ہیں، جو یتیموں کو پریشان کرتے ہیں وہ کن حالات میں ہیں، عورتیں کہاں پر ہیں، مرد کہاں پر ہیں، فاسق و فاجر کن جہنم کی کن گھاٹیوں میں ہیں۔ سب کچھ اللہ کے نبی کو آپ کی آنکھوں سے دکھا دیا گیا، اللہ کے نبی نے صاف طور پر بتایا۔ تو جب اللہ کے نبی نے دیکھا ہے تو ہم ان کی بات پر عمل کرتے ہیں، تو بھئی ہم کو تو عمل کرنا ہی ہے، قیامت کے دن کے اوپر ماننا ہی ہے اس بات کو، اور انکار کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کا معاملہ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان ایک بار گناہ کرے، 2 بار گناہ کرے، 3 بار گناہ کرے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ پھر اچھی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے، تو یہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ہماری تفسیر کی آخری آیت بھی اس ہفتے کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن اپنے دیدار سے روک دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ جنتی ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے، جب ان کو ساری سہولتیں مل جائیں گی، اللہ نے جتنے وعدے ان کے ساتھ کیے تھے سارے وعدے جب پورے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک ندا لگائیں گے، آواز لگائیں گے کہ بھئی جو کچھ ہم نے وعدے کیے تھے کیا پورے کر دیے؟ تو لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے، آمین کہہ دیجئے زور سے۔ تو جنتی لوگ یہ کہیں گے کہ جی ہماری ساری ضروریات پوری ہو گئیں اور سارے وعدے آپ نے پورے کیے اور آپ بالکل سچے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ کچھ ضرورت ہے، ابھی کچھ رہ گیا ہے تو بتاؤ۔ تو جنتی یہ کہیں گے کہ اب تو سب کچھ مل گیا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سارے وعدے آپ نے پورے کر دیے، ساری سہولتیں ہیں، جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے، بس ارادے سے پہلے وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ بہترین فریش پھل ہیں، کھجوریں ہیں، زمزم کا پانی ہے، نہریں ہیں بہتی ہوئی، کیا ضرورت ہے ہم کو؟ یہ تو بادشاہوں والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی ایک چیز رہ گئی ہے۔ جب کہیں گے وہ کیا چیز ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ جب دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو جنتی یہ کہیں گے کہ بس یہ نعمت اگر ہمیں مل گئی تو ہمیں اور کوئی نعمت نہیں چاہیے، بس یہ آپ کا دیدار ہونا ہی سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کے دن کا انکار وہی لوگ کریں گے جو گناہ کریں گے، اور ان گناہوں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے حقوق کو صحیح سے نہیں دیتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، خواہ وہ تاجر ہوں یا کوئی بھی ہوں، اگر وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو وہ لوگ فاجروں کی لسٹ میں آتے ہیں۔ اور فاجروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے آگے لکھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے روک دیں گے۔ یہ بہت بڑی خسارے کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فضائل دینے کے بعد، تمام انعامات دینے کے بعد سب سے بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حرکتوں سے، ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج الحمدللہ سورۃ التطفیف کی تیسری قسط تھی اور آیت نمبر 15 تک کی تفسیر ہو گئی ہے۔ اس کی 2 قسطیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ آیتوں کی تفسیر ہوگی، اس کے اگلے انشاءاللہ یہ سورت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔